قبولیت دعا کے کچھ اوقات ہیں، کچھ حالتیں ہیں اور کچھ مقامات ہیں اور کچھ اشخاص ہیں۔ یہ اہم بات ہے، اگر ہمیں یاد رہے اور ہم ان کا فائدہ اٹھا لیں تو بہت مفید ہے۔ قبولیت دعا کے اوقات کون سے ہیں؟ پورا رمضان کا مہینہ، بالخصوص افطاری کے وقت، پوری رات، اور اس میں بالخصوص سحری کے وقت۔ رمضان کا پورا مہینہ قبولیت دعا کا ہے، اور اس میں مزید اہم افطاری کے وقت ہے، اور پوری رات قبولیت دعا کی، اور رات میں مزید اہم سحری کا وقت ہے۔ اس وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ ختم قرآن کے وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ ختم قرآن دونوں طریقوں سے ہو سکتا ہے۔ ایک ہم قرآن مجید پڑھ رہے، پڑھتے پڑھتے وہ ناس تک پہنچے، یہ دعا کی قبولیت کا وقت آ گیا، اور یہ سارا سال کبھی بھی ہو سکتا ہے۔ اور ایک وہ جیسے رمضان میں تراویح میں قرآن مجید مکمل ہو رہا ہے تو وہ دعا ختم قرآن کا موقع۔ 9 ذو الحجہ عرفہ کے دن کی دعائیں، شب جمعہ کی دعائیں، سارا سال تہجد کے وقت کی دعائیں، اور جمعے کے دن ایک وقت ہوتا ہے قبولیت کی گھڑی، اس وقت کی دعا۔ یہ تو کچھ اوقات ہیں۔ کچھ حالات ایسے ہیں، کچھ حالتیں ایسی ہیں کہ جن میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، تو اس میں ہمیں یاد رکھنا چاہیے۔ وہ موقع دن رات ہمیں ملتے ہیں، ہم ان کو غفلت کی وجہ سے چھوڑ دیتے ہیں، ضائع کر دیتے ہیں، ہاتھ سے نکل جاتے ہیں وہ موقع۔ مثلا جس وقت نماز کے لیے اذان ہوتی ہے نا، تو اذان کے فوراً بعد کا جو وقت ہے قبولیت دعا کا وقت ہے۔ اذان کا جواب دینا، اور اس کے بعد اگر انسان وہ دعا مانگے وسیلے کی، شفاعت کی، تو سبحان اللہ، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلة والفضیلہ وابعثه مقاما محمودا الذی وعدته انک لا تخلف الميعاد۔ یہ دعا مانگے، اس کے ساتھ کچھ اور مانگے، رزق کے اندر آسانی، عمل کی قبولیت مانگ لے۔ تو اذان کے فوراً بعد کا جو وقت ہے یہ قبولیت دعا کا وقت ہے۔ جہاد کے لیے جب صفیں باندھی جا رہی ہوں، اس وقت قبولیت دعا کا وقت۔ فرض نماز کے فوراً بعد کا وقت یہ قبولیت دعا کا وقت ہے۔ نماز کے فوراً بعد جو وقت ہے فوری، یہ قبولیت دعا کا وقت ہے، اس وقت اللہ سے مانگنا چاہیے۔ نفل نماز میں سجدے کی حالت میں دعائیں مانگنا، یہ قبولیت دعا کا وقت ہے۔ فرض نماز کے اندر سجدے میں دعا نہ مانگے، نفل نماز میں مانگے۔ لیکن نفل نماز میں جو دعا مانگنی ہے سجدے میں، وہ کون سی دعائیں مانگنی ہیں؟ جو قرآن مجید کے اندر ہیں یا حدیث شریف کے اندر ہیں۔ اور کوئی دعا نہ اپنی زبان میں، نہ عربی زبان میں اپنی، ہاں جو قرآن کے اندر آئی ہے، جو حدیث کے اندر آئی ہے، واقعی عربی ہے، وہ تو مانگ سکتے ہیں۔ کوئی عرب آدمی بھی عربی میں اپنی زبان میں کوئی بات نہیں کرے گا دوران نماز، نہ اردو والا کرے گا۔ تو وہ دعائیں جو قرآن و حدیث میں ہیں وہ ہمیں مانگنی چاہیے۔ اب کتنے لوگ ہیں اولاد کی وجہ سے پریشان ہوتے ہیں، تو نفل نماز کے سجدوں میں سبحان ربی الاعلیٰ 5 مرتبہ پڑھیں، اور اس کے بعد ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما، یہ مانگیں۔ یا رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ یا پھر ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اور بہت ساری دعائیں ہیں۔ تو قرآن و حدیث کی دعاؤں کو نفل نماز کے سجدوں میں ہم مانگیں، اس کی عادت بنائیں۔ ایک اور موقع قبولیت دعا کا جو بڑا آسان ہے، تلاوت قرآن کے بعد کا موقع۔ ایک تو نا ختم قرآن، آپ نے قرآن پڑھنا شروع کیا، روز ایک سپارہ پڑھ رہے ہیں، مہینے بعد وہ موقع آئے گا، وہ تو اپنی جگہ ہے۔ لیکن جب روز آپ پڑھ رہے ہیں، چاہے 1 رکوع، چاہے 2 رکوع، چاہے 1 پاؤ، چاہے زیادہ یا کم، تلاوت قرآن مکمل کرنے کے بعد جو فوراً وقت ہے یہ قبولیت دعا کا ہے۔ آب زمزم پینے کے بعد جو وقت ہوتا ہے فوراً، یہ بھی قبولیت دعا کا ہے۔ جس وقت مرغا اذان دیتا ہے نا، بانگ دیتا ہے، مرغے کی آواز آتی ہے، وہ قبولیت دعا کا وقت ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے وہ فرشتوں کو دیکھتا ہے تو وہ پھر بانگ دیتا ہے۔ اور اس وقت دعا بھی بتائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ کون سی دعا جی، کسی کو یاد ہے؟ ہاں جی، اللہم انی اسألک من فضلک،
یہ دعا حدیث کے اندر آتی ہے جب مرغا اذان دے، آواز دے، بانگ دے تب، اور یہ قبولیت دعا کا وقت ہے۔ ایک اور موقع مسلمانوں کے دینی اجتماعات کے وقت، ہم دینی طور پہ جس جمع ہوئے تھے نا، یہ خود قبولیت دعا کا ایک موقع ہے۔ اور جتنے بھی دینی اجتماعات ہوتے ہیں، تعداد کی بات نہیں ہے کہ کتنے ہوں وہاں پہ لوگ، دینی اجتماع ہو گیا، لوگ جمع ہو گئے، یہ خود قبولیت دعا کا وقت ہے۔ محفل ذکر میں کی گئی دعائیں، بارش کے دوران بارش برس رہی ہو اس وقت دعائیں مانگنا، یہ بھی قبولیت دعا کا وقت ہے۔ نماز جب کھڑی ہونے لگتی ہے نا، بالکل امام نے واللہ اکبر کہنا ہے اور پیچھے سے تکبیر کہی جا رہی ہے، نماز کے لیے اذان الگ ہے، اب جب جماعت ہو رہی ہے، لوگ کھڑے ہو گئے تو اقامت ہو رہی ہے، اس وقت بس جب اس نے پورا کیا نا، وہ چند لمحات ہوتے ہیں، دل ہی دل میں کوئی مختصر سی دعا بندہ اللہ سے مانگ لے، وہ قبولیت دعا کا وقت ہوتا ہے۔ کچھ سوچ کے رکھے، فوراً مانگے۔ جمعہ کی نماز، دو خطبوں کے درمیان جب امام صاحب بیٹھتے ہیں نا، وہ بڑا مختصر وقت ہوتا ہے، دل ہی دل میں کچھ مانگ لے، ہاتھ اٹھا کے نہیں مانگنی اس وقت، بعض لوگ ہاتھ اٹھا کے مانگنے لگتے ہیں، نہیں، دل ہی دل میں کچھ مانگ لے، زبان سے بھی نہیں مانگنی، لیکن وہ وقت ہے قبولیت کا۔ بیت اللہ شریف پر جب پہلی نظر پڑے، بیت اللہ شریف پر جب پہلی نظر پڑے تو پہلی نظر کے وقت مانگی ہوئی دعا قبول ہوتی ہے۔ ہم سب روزے سے ہیں، دینی اجتماع کی حالت میں ہیں، ذکر کی مجلس میں ہیں، روزے دار کی دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں، تو ایک دعا میں مانگتا ہوں، آپ سب آمین کہہ دیں، یا اللہ ہم سب کو بار بار بیت اللہ شریف کی زیارت عطا فرما۔ اب بیت اللہ شریف انشاءاللہ اللہ آپ سب کو لے جائے، یہ دعا ہے۔ انسان کو کوئی تکلیف پہنچے، چوٹ لگے، اس وقت دعا قبول ہو جاتی ہے۔ ایک اور بھی موقع ہے قبولیت دعا کا، لیکن اس کو بہت تھوڑے لوگ عمل کرتے ہیں اس پہ۔ کسی کی غیر موجودگی میں اس کے لیے دعائے خیر کرنا بغیر اسے بتائے۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔